بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 28 نومبر 2021 بروز اتوار۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کورونا کی نئی قسم پرہجوم مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی کریں، وزارت صحت کا اعلان۔ سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط پر عمل کرنے کی پھر سے ہدایت کی اور عوامی مقامات کے علاوہ بند جگہوں پر ماسک کی پابندی کرنے کی یاد دہانی کرائی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اگرچہ SOPs میں نرمی کی گئی ہے، تاہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ بند مقامات کے علاوہ ایسی جگہیں جو پرہجوم ہوں وہاں ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ وزارت صحت نے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مقررہ ضوابط پر عمل کریں اور بند مقامات پر ماسک کا استعمال کریں تاکہ وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے افریقہ میں پھیلنے والی وائرس اومیکرون سامنے آیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیا وائرس اب تک سامنے آنے والے وائرسز میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے والوں کو براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ افراد جنہوں نے سعودی عرب میں ویکسین کی ایک خوراک لگوائی ہے وہ بھی 4 دسمبر سے براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے سنیچر کو نئے ضوابط کا اعلان کیا جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ وزارت داخلہ کے موثوق ذرائع کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سفری پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ صحت و دیگر متعلقہ اداروں کی تیار کردہ رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ممالک سے آنے والے مسافروں کو براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کم از کم ایک خوراک لگوائی ہوگی۔ تاہم ایسے تمام مسافروں کو 3 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ اس سے قبل وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت 6 ممالک سے آنے والے مسافروں پر مملکت آمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ان ممالک سے آنے والوں کے لیے 1 دسمبر سے پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ 1 دسمبر جن مسافروں کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دی گئی انہیں 5 دن ہوٹل قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے، جہاں انہیں 5ویں دن PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا جس کا نتیجہ منفی آنے پر انہیں قرنطینہ کی پابندی سے استثنیٰ کیا جائے گا۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر۔ بیرون ملک بچے کی ولادت پر اقامہ کیسے بنایا جائے، اس حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اہل خانہ کو رہائشی پرمٹ جاری کیا جاتا ہے جسے اقامہ موافق پر تابع کہا جاتا ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقامہ کا اجراء اور تجدید کے معاملات محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے تحت ہوتے ہیں۔ تارکین کے اہل خانہ کے اقامہ اگرچہ سربراہ کے اقامہ سے منسلک ہوتے ہیں اور ان کی تجدید بھی سربراہ کے اقاموں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تاہم مرافقین کے اقاموں کی تجدید کے لیے ماہانہ فیس ادا کرنا لازمی ہے جو 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کے ٹوئٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ بیرون مملکت بچے کی ولادت ہوئی جبکہ والدین اقامہ ہولڈرز ہیں، کیا نومولود کے لیے سفارت خانے سے ویزا جاری کرایا جائے گا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ نومولود کا جدہ پاسپورٹ بنانے کے بعد اس کے لیے اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کر کے وہاں سے ویزا جاری کرایا جائے۔ واضح رہے کہ اقامہ ہولڈرز تارکین جن کے یہاں ولادت مملکت کے اندر ہوتی ہے انہیں ویزا جاری کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں صرف متعلقہ ہسپتال سے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرانا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر نومولود کی رجسٹریشن ادارہ سول سروسز میں کرانے کے بعد اہل خانہ پر عائد ماہانہ فیس جو کہ رواں برس 400 ریال کے حساب سے وصول کی جاتی ہے ادا کر کے نومولود کے جدہ اقامہ کارڈ جاری کرایا جاتا ہے۔
ایسے اقامہ ہولڈرز تارکین کی جہاں ولادت مملکت سے باہر ہوتی ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ نومولود کے لیے ویزا جاری کرائیں اور مملکت آنے کے بعد فیملی فیس ادا کر کے نومولود کا اقامہ کارڈ حاصل کریں۔ جو آزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ 5 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے، کیا اس کی مدت میں مزید توسیع ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے جو آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع 30 نومبر 2021 تک کیا جا رہا ہے، تاحال اس بارے میں مزید احکامات جاری نہیں ہوئے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔